سب سے پہلے آپ تمام اصحاب پریس کا بہت بہت شکریہ کہ آج کی اس پریس کانفرنس کی نسبت سے آپ اکٹھے ہوئے ہیں ہماری درخواست پہ۔ آج کی یہ پریس کانفرنس اپنی نوعیت کی منفرد لیکن اہم پریس کانفرنس ہے، اور میں آپ پریس کے ساتھیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر الیکشن کمیشن فری اور فیئر الیکشن کرواتا، آنیسٹ الیکشن کراتا، تو جس طرح سے ہماری حکومت پی ٹی آئی کی صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے، مرکز میں بھی ہماری ہی حکومت ہوتی، لیکن الیکشن ڈس آنیسٹ تھے، رگڈ تھے، غلط تھے، ظالمانہ تھے۔ لیکن اس دوران میں بھی ایک بات یہ ہوئی کہ اس صوبے کے غیور عوام نے باوجود مختلف سمبلز کے خود تلاش کی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی، انہیں ووٹ دیا اور یہاں پہ ہماری حکومت قائم ہوئی۔ در حقیقت جو بھی پی ٹی آئی سے وابستہ کینڈیڈیٹ ہمارا اسمبلی میں پہنچا ہے، در حقیقت یاد رکھیے کہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا ووٹ نہیں، بلکہ ہر ایک نے عمران خان کو ووٹ دیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے اور ہماری حکومت قائم ہوئی۔ ہمارے قائد پہ قانونی جنگ مسلط کر دی گئی، مقدمہ در مقدمہ در مقدمہ در مقدمہ ایک جال پھیلا دیا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے ملک کے غیور وکلاء نے اس ملک میں رول آف لا کی تحریک شروع کی، اور حتیٰ کہ جب معزز ججز صاحبان کا خط سامنے آیا کہ کیمروں میں ان کی سرویلنس ہو رہی ہے، تو تب ہم نے انصاف کو انصاف دو کی تحریک بھی چلائی۔ اب ہماری حکومت یہاں پہ قائم ہو گئی ہے، لیکن ہماری حکومت کے قائم ہوتے ہی ہمارے وزیر اعلیٰ سے جو معزز سیاستدان الیکشن ہارے تھے، اور اب وہ ہمارے معزز گورنر ہیں، ان کا تعلق ایک علیحدہ پارٹی سے ہے، سسٹم کو چلنے میں ایک ایویڈنٹ رکاوٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قانون کو جاننے والے ہم جیسے لوگ اس سسٹم کو جس طریقے سے جیم کیا جا رہا ہے، ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں، ہم اسے سمجھ بھی رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس کو سمجھنے کا تجربہ بھی ہے، اور عوام بھی ہماری طرف دیکھتے ہیں تاکہ ہم ان کی رہنمائی کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں بنیادی طور پہ جس مقصد کے لیے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں وہ یہ بتانا ہے کہ سیاسی چہرے اپنی جگہ پہ، لیکن گورنمنٹ کی مشینری اپنی جگہ پہ کام کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ چیف سیکرٹری کو تبدیل نہیں کیا گیا، وزیر اعلیٰ کے کہنے کے باوجود آئی جی پی کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ ایک ہارمونیس مشینری ہماری صوبائی حکومت کو نہیں دی جا رہی، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے اور استحصال کے شدید بحران پیدا ہو گئے۔ گورنمنٹ کی جو سرکاری مشینریز ہیں ان کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے اس کی دو صورتیں رکھ رہا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس وقت پاکستان کے غیور وکلاء نے رول آف لا کی تحریک کا آغاز کیا، تو 7 مارچ
ان 2024 کو نیشنل کنونشن ہوا اسلام آباد میں، جس میں سول سوسائٹی کے علاوہ جو پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے، آل پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن، جس کے قریباً 1,00,000 ممبرز ہیں، انہوں نے اس کنونشن میں شرکت کی۔ اس کنونشن میں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب، عبداللطیف کھوسا صاحب، علی محمد خان، شاندانہ گلزار صاحبہ، اسد کیسر صاحب، علامہ اقبال کے جو پوتے ہیں سینیٹر وہ، اس کے علاوہ صحافی احباب، سب اس کنونشن میں پورے پاکستان سے شریک ہوئے۔ بلوچستان سے وکلاء کے صدر ILF کے، سندھ سے، پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے معزز وکلاء اس کنونشن میں شریک ہوئے، اور اس کنونشن میں آل پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر نے خطاب کیا اور کہا کہ رول آف لا کے لیے اگر وکلاء اور استاد ٹیچرز اگر یہ ہاتھ ملا لے تو پھر استحصال کا کوئی بھی سپیس جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں رہے گا۔ لہٰذا انہوں نے ہاتھ ملایا اور رول آف لا کے لیے انہوں نے ایک بھرپور تحریک میں ایک ساتھی ہونے کا اعلان کیا، اور اسی کنونشن میں ہماری لیڈرشپ نے ایک واضح کمٹمنٹ کی تھی، اور وہ یہ کی تھی کہ جو ہمارے طبقات ہیں، جو ہماری عوام ہیں، جو ٹیچرز ہیں، انہیں ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ ان کے نوٹس میں لایا گیا کہ ٹیچرز کے مسائل میں ہماری صوبائی حکومت کا ایک معاہدہ بھی شامل ہے، جو 6 اکتوبر 2022 سے لے کے 10 اکتوبر 2022 کو جو ٹیچرز کا ایک بہت بڑا تاریخی دھرنا ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ پرائمری ٹیچرز کی اپ گریڈیشن جو ہے یہ ان کا حق ہے۔ اس کے نتیجے میں سینکڑوں ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، جنہوں نے ہمیں ابتدائی تعلیم دی، جو ہمارے بچوں کی نشو و نما کرتے ہیں، جو بنیادی ذہن بناتے ہیں، ان پرائمری ٹیچرز کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ لیکن نتیجہ ہوا اس لیے کہ ہمارے اس سیٹ اپ میں زیرک افراد موجود تھے، جیسے کہ بیرسٹر صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ اس وقت کے وزیر تعلیم بھی موجود تھے۔ معاہدہ ہوا، اور معاہدے میں یہ قرار پایا کہ جناب ہم اپ گریڈیشن کا حق تمام ٹیچرز کو دیں گے، اور ہماری پارٹی کی بھی یہ کمٹمنٹ تھی ان کے ساتھ۔ اب جب اس کے اطلاق کا معاملہ آ گیا ہے، ہماری حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس پہ اطلاق ہو، ہمارے ٹیچرز بھی چاہتے ہیں اس پہ اطلاق ہو، یہ ان کا قانونی حق بھی ہے، اس لیے کہ گزشتہ رجیم میں کیبنٹ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دے دیا تھا کہ ہمارے ٹیچرز اپ گریڈ ہوں گے، لیکن اب جب وقت آیا ہے، ہماری حکومت آئی ہے، تو یہی گورنمنٹ کی مشینری، یہی بیوروکریٹس، یہی صوبائی افسران، یہی فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر رہے جو کہ ہمارے منتخب نمائندوں نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور سلسلہ شروع کر دیا، اور وہ یہ کر دیا کہ ان ٹیچرز کو چن چن کے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور پروموشن بھی سیم کیڈر تبدیل کر کے وہ کر رہے ہیں، جس کو ہم کسی بھی کتاب میں پروموشن کہہ نہیں سکتے، جسے منظور کرنے کا جو ہے استحقاق جو ہے ٹیچرز کو موجود ہے کہ وہ چاہے پروموشن لیں اور چاہے نہ لیں، لیکن دبانا تو ہے اس سرکاری مشینری نے۔ انصاف نہیں دینا، استحصال ضرور کرنا ہے، اور اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں، یہ اس کا عمل درآمد نہیں کر رہے۔ یہ ایک معاملہ ہو گیا ٹیچرز کے حوالے سے۔ یہ میں بتاؤں کہ ہمارے ملک کے آئین کے مطابق آرٹیکل 25A کے تحت ایجوکیشن، بنیادی ایجوکیشن
کچی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک یہ ہر ایک کو مفت فراہم کرنا ملک اور ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹیچنگ سٹاف ہمارا ہماری بنیادی تربیت فراہم کرتا ہے. اس صوبے کو جہالت میں اگر ڈالنا ان لوگوں کا مقصد ہے تو اسی وجہ سے شاید یہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان لوگوں کو اس قابل نہیں چھوڑنا چاہتے کہ وہ لوگ صاف اور کھلے اور اطمینان کے ذہن کے ساتھ ساتھ آئندہ جنریشن کی تربیت کریں. ٹیچرز کے ساتھ یہ استحصال برداشت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی سرکاری مشینری کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ منتخب نمائندوں کے فیصلے کو سپرسیڈ کریں. اس لیے انہیں انصاف دلانے کے لیے ہم انہیں اس پریس کانفرنس سے تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ کا کام ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا ہے جو حکومت کرتی ہے. جب ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیچرز کو اپ گریڈیشن ملے گی تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا راستہ روکنے والے؟ بند کر دیں یہ مذاق جن کے اشاروں پہ بھی آپ کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ ہماری بھائی، ہماری بزرگ، ہماری لوگ ہیں، ہماری شہری ہیں. یہ کام کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ مشینری. اور اس کے علاوہ ایک صورتحال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ لینڈ مافیا بڑھتا چلا جا رہا ہے. پولیس ان کی معاون بنی ہوئی ہے اور جس مسئلے میں بھی ان سے رسائی کی جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر ہے، اوپر سے آرڈر ہے. عدالت موجود ہے، لوگوں کو سود میں الجھا کے، لوگوں کو مالی کانٹریکٹس میں پھنسا کے انہیں ان کی جائیدادوں سے اور جانوں سے محروم کیا جا رہا ہے اور نام نہاد بدماشوں کی جرگے بٹھا دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان سے بیٹھ کے فیصلہ کرو. ایسی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں شاہ قبول تھانے کے ایس ایچ او کی نسبت سے کہ یہ جو ڈبری گارڈنز ہے وہاں پہ ایک پلازا موجود ہے، سٹی میڈیکل سینٹر. ادھر آ کے لینڈ مافیا نے اور نام نہاد جرگہ کے لوگوں نے پجیرو گاڑی آ کے بلڈنگ کے سامنے کھڑی کر دی اور وہاں پہ دندراتے ہوئے 3 مہینے سے وہاں پہ کلیشن کوف لے کے اندر گھوم رہے. پولیس کو جب اطلاع دی جاتی ہے تو پولیس کہتی ہے جی اوپر سے پریشر ہے. اور بھئی اس ملک میں قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، ضروری ہے کہ تم لوگوں نے انوسنٹ لوگوں کو قتل ہی کروانا ہے. اپنا فرض پورا کرنا نہیں اور لوگوں کو کہنا ہے کہ جاؤ ان بدماشوں کے ساتھ بیٹھو فیصلہ کرو. یہ جو کلچر ہے یہ سرکاری مشینری کا اور گورنمنٹ کی جو مشینری کا ہے، گورنمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس سے انہیں باز آنا ہوگا. ہماری ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. اس ملک میں ایک طرف ہمارے قائد کو مقدمات میں اجھایا جا رہا ہے، ہم سامنا کریں گے، ببانگ دول کریں گے، گریس کے ساتھ کریں گے، بہادری کے ساتھ کریں گے، اس لیے کہ ہم ڈیو پروسیس پہ بلیو کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو. ہمارا قائد کہتا ہے کہ جان سے بھی جانا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے وہ مانگتا ہے اور اللہ ہی کی مدد چاہتا ہے. لہذا اس ملک نے اگر چلنا ہے اور چلے گا کیوں نہیں، جہاں اس ملک کے یہ جرری شہری اور اس ملک سے محبت کرنے والے، ریاست سے محبت کرنے والے شہری ہوں، وہ اپنا فرض ادا کریں گے. اس لیے یہ صرف اور صرف حکومت ہی کا فرض نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی سے وابستہ تمام لیڈرز کا، تمام کارکنوں کا اور انوسنٹ شہریوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قدم اٹھائیں گے، آگے آئیں گے اور آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے. اور آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اپوزیشن کے وہاں پہ اس صوبے میں گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ گورنمنٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. ہم عمل درآمد کروائیں گے آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے، عوام کی رائے کو لے کے ساتھ، لیکن یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس ملک میں، اس صوبے میں خاص طور پہ یہ سلسلہ انہیں بند کرنا ہوگا. گورنر صوبہ خیبر پختونخوا کو اپنے ذاتی تضادات یا حکومتی قائدین کو اپنے ذاتی تنازعات پس سے پش ڈالنے ہوں گے.
पार्टियों को भूलना होगा और सूबे को और इस मुल्क को आगे लेके चलना है। सो ये चंद बातें थी जो कि आपको आज इस मैसेज की सूरत में देनी थी कि ये मुल्क हम सबका है, इसमें फौज भी है, इसमें पुलिस भी है, इसमें तमाम गवर्नमेंट की फंक्शनरीज भी हैं और पाकिस्तान की अवाम है। आर्टिकल 3 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि किसी का इस्तेहसाल नहीं होगा, लिहाजा हमें इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हम अपनी हुकूमत के साथ हैं और हम उनकी आजमाइशों को भी समझते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट की है टीचर्स के साथ और जो बुनियादी कमिटमेंट है कि पुलिस को उसके नज़्म के तहत लेकर आना है, उसे हमने पूरा करना है। उसके लिए चाहे हमें जिस आजमाइश से गुजरना पड़े वो हम गुजरेंगे आईन और कानून के मुताबिक। आपका बहुत शुक्रिया। आपके भी क्वेश्चन हो तो भट्ट साहब क्या कहेंगे, एक कमेटी बनी हुई है तहकीकात के लिए, करप्शन की सूबाई हुकूमत ने बनाई हुई है इमरान खान के कहने के ऊपर, उसमें पार्टी के अंदर इख्तलाफात देखने आ रहे हैं। शकील खान का इस्तीफा उसने पहले दिया, फिर वो मंजूर किया, सीएम कहते हैं मैंने नहीं किया, उसने उसको नाकोदे से हटा दिया। ये इख्तलाफात चल रहे, वज़ीर आला के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उसने उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। देखिए बहुत खूबसूरत बात है, अगर आप भी इस सिचुएशन का भी अंदाजा लेना तो यहाँ भी आपको गवर्नमेंट फंक्शनरीज नजर आएंगी, आपको ये नजर आ रहे हैं। इनसे जरा पीछे देखिए, सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनकी निस्बत से ये बातें आ रही हैं कि उन्होंने पैसे लिए, जहां पे ऐसी बातें भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज ने साजबाज करके अमीर मुकाम की कंपनी जो है उसको भी ठेका दे दिया, वो तमाम उस रिपोर्ट में दर्ज है। तो ये कंफ्यूजन गवर्नमेंट फंक्शनरीज फैला रही हैं। लिहाजा अगर इस किस्म के सवालात हमारे घर के अंदर उठते हैं तो फिर उन इश्यूज को हल करना भी, मामला को देखना भी, वो हमारी ही पार्टी और हुकूमत का काम है और वो कर रही है। इसलिए आप जिन इख्तिलाफात की बात कर रहे हैं, ये इख्तिलाफात नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस की बात है, फेयर जस्टिस की बात है। तो ये मामला फहमी है और कुछ लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है ऐसी फिजा बनाने की, लेकिन बात यह है कि हम अपने घर में मामलात को समझते भी हैं, तनाज़ात को फेस भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पीछे कौन है, तो हमें बड़ी एहतियात से चलना पड़ रहा है। तो आप इसके पीछे भी देखें, अगर इस इंक्वायरी के पीछे देखें कि हमने गवर्नमेंट की उन फंक्शनरीज पे यहाँ पे रिलाई नहीं किया, एक कोशिश की है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम इवॉल्व करे अपना, ताकि ये गवर्नमेंट की जो फंक्शनरीज हैं इनकी हम जद में ना है। हमारा तो आईजी भी हमारे कहने पे नहीं लग रहा, हमारा तो चीफ सेक्रेटरी भी हमारे कहने पे नहीं लग रहा, तो वो जो खेल खेल रहे हैं उनकी मर्जियों के बगैर कोई चीजें यहाँ पे आगे चल सकती हैं। सो आपके कहने के लिए यह है कि सर इख्तिलाफात नहीं है, मामलात को तय करने का प्रोसेस है, लेकिन इसके पीछे भी वही आंसर है जो मैंने कहा। सर इन सेक्टर्स के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा अगर ये करप्शन में मुलविस है? तो सूबाई हुकूमत तो दो बातें हैं। पहली बात ये कि इसके लिए सूबाई हुकूमत का काम है इंडिकेटर्स इवॉल्व करना, चीजों को वो लेकर आ रही है। नैब एक इदारा है, एंटी करप्शन एक इदारा है, आपके मीडिया पे ये तमाम चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है कि जब उनकी इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई बात आ जाती है तो उनका ये काम है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो हरकत में आ जाए। अब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो मैं कलाम कर रहा हूं, ये भी एक मैसेज है उनके लिए कि आप इन गवर्नमेंट फंक्शनरीज के खिलाफ ड्यू प्रोसेस इनिशिएट करें। जी साहब, इतनी आराम से आपने कह दिया कि कोई इख्तिलाफात वगैरह नहीं है, हुकूमत अपने मिनिस्टरों को निकाल रही है, मिनिस्टर जो है वो वज़ीर-ए-आला पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ है नहीं। तो करप्शन के खिलाफ तो यासिर आपको याद है, इस गवर्नमेंट का, इस पार्टी जो है अपनी करप्शन के खिलाफ उसको मौक़िफ़ बयानिया है। यासिर दो बात, और अभी आप कह रहे हैं कुछ है नहीं। यासिर आप तो एक तजुर्बाकार सहाफ़ी है माशाल्लाह। आपके सामने में दो सूरतें रखता हूँ। एक सूरत ये है कि आपको याद होगा कि जिस वक्त यहाँ पे हुकूमत थी खटक साहब की, तो एक सूरत हाल वहाँ पे भी बनी थी और वो सूरत हाल ये बनी थी कि आतिफ खान वगैरह जो है वो एक शक्ल दी गई थी कि वो एक नाराज ग्रुप बन गया। आपने देखा कि उन्हें भी वजारतें जो है उनसे अलहदा किया गया, लेकिन फिर आपने देखा कि दोबारा उन्हें वजारत में लिया गया। ये मामले को हल करने की कैपेसिटीज होती हैं। दूसरी बात आपने कहा बयानिया, यस हमारा बयानिया है ना,
ہم نے اپنی ہی حکومت میں اپنے ہی وزیر کو حوالے کیا نیب کے اور کیس اس پہ رجسٹر کیے. ہمارا جو مرکزی جنرل سیکرٹری تھا اس پہ جب کرپشن کا الزام بنا یا اس پہ سپریم کورٹ کی ورڈکٹ بھی آ گئی, ہم نے انہیں اپنی پارٹی کے منصب سے بھی علیحدہ کر دیا. ڈیو پروسیس ہے نا, ہم نے اس سے گزر کے انہیں آگے لے کے جانا ہے ہر چیز کو. سو پریس کلب میں دیکھ لیجیے الیکشنز ہوتے ہیں, آپسی میں آپ لوگ الیکشن لڑتے ہو تو کیا اسے اختلاف کہا جاتا ہے؟ آپ لوگوں کے اپنے ویو پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن آخر میں وہ پورا نظم چلتا ہے. سو اٹ از ایوری ویئر. ان ایشوز کا اٹھنا جو ہے وہ ایک پبلک انٹرسٹ کے کوشچنز ہیں جو حل ہوتے ہیں, اور ہماری پارٹی جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے, آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ ہمیں منتشر کرنا چاہتے ہیں, لوگ ہمیں منتشر کرنا چاہتے ہیں, ہم منتشر نہیں ہوں گے. شکیل خان کے واپس آ جائیں گے پھر دوبارہ سے؟ کوئی بعید بھی نہیں ہے. یہ تو اب پروسیس کیسے آگے چلتا ہے, ہماری لیڈرشپ جو ہے ان چیزوں کو کیسے حل کرتی ہے. بھارت میں تھنگز آر بینگ ایڈریسڈ, تھنگز آر بینگ ایڈریسڈ, اور وہ گھر کے اندر فیصلہ ہوگا, جو بھی ہوگا گھر کے اندر ہی معاملات طے ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ لڑائی نہیں ہے, یہ پبلک امپورٹنس کے کوشچنز ہیں جن میں اختلاف رائے, اور میں نے آپ کو انڈیکیٹرز دے دیے نا کہ درمیان میں وہ مشینری جو بیٹھی ہوئی ہے جو کنفیوژن پیدا کر کے ایسے کوشچن پہ, اب مثال کے طور پر کوئی بات سامنے آ جاتی ہے, اگر ہم اس کا نوٹس نہیں لیتے تب بھی مجرم بنتے ہیں, ہمیں اس کا نوٹس بھی لینا پڑتا ہے, پھر اسے حل بھی کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ڈیو اسپیس بھی دینا ہوتا ہے, ڈیو پروسیس بھی ہوتا ہے, غلط فہمیوں کو بھی دور کرنا ہوتا ہے. دشمن اپنے مسئلے میں کامیاب نہ ہو, دشمن چھوڑ دیجئے شاید زیادہ شدید لفظ استعمال کر گیا, مخالف جو ہیں دیگر پارٹیز جو ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو, اس لیے ہم ماحول بھی بناتے ہیں, معاملات کو حل بھی کرتے ہیں, ہر چیز کو کیئرفلی دیکھتے ہیں. سر یہ بتا دیجئے کہ ضیاء اللہ فریدی کو کرپشن پہ گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ وہ بھی ایک وزیر تھا, تو یہ شکیل خان ہو یا وزیر اعلیٰ پہ بھی کرپشن کے الزامات لگے, تو ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے آپ چیزوں کو اس طریقے سے دیکھیں کہ طریقہ کار کیا ہے. میں نے آپ کے پریس کلب میں داخل ہونا ہے تو میں گیٹ سے آؤں گا نا, یہاں پہ نیب کے ادارے تھے, یہاں پہ قانون کے ادارے تھے, انہوں نے نوٹس لیا, حرکت میں آئے, اور پھر وہ ایکٹیویٹی ہوئی. یہ کام ریاستی اداروں کا ہے کہ وہ ان اکارڈنس ود لا آپریٹ کریں. سو میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں وہ ایک ٹیکنیکل, ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ کا فوکس آج تک میں نہیں سمجھتا اتنے, میں کم از کم جہاں تک میرا مطالعہ اور مشاہدہ رہا ہے, اکثر آپ لوگوں نے یہی دیکھا ہوگا کہ اے پارٹی اٹھتی ہے بی کے خلاف بات کرتی ہے, بی اٹھتی ہے سی کے خلاف, لیکن سسٹم کے اندر جو آپریشنز ہیں ان کی نشاندہی کوئی نہیں کر رہا. پیراسائٹس ہے نا, یہ بیوروکریسی جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کام کرے تو کوئی پرابلم نہ ہو, لیکن جب سیکرٹریز کے حوالے سے لین دین کے معاملات آ جائیں تو وہ تو کنفیوژن پیدا کریں گے. سو قانونی اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کریں. بٹ صاحب کیا کہیں گے, شیر افضل مروت کی واپسی ہوئی ہے پی ٹی آئی میں, عمران خان سے ملاقات کی, ایک سائٹ پہ کر دیا گیا کہ دوبارہ آ گئی, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو یہی کہتا ہوں, اس وقت ایک ہے دلچسپی ہماری, آنا جانا, خان کے چاہنے والے جو ہے نا وہ اپنی دیوانگی میں حد سے گزر جاتے ہیں, پھر انہیں ہوش میں بھی لانا پڑتا ہے. تو اب کیا کریں کہ شیر افضل اپنی جگہ ایک منفرد دیوانہ ہے جو بھرپور جذبے کے ساتھ لگا ہوا ہے. اسے ہماری پارٹی کے جو سینئرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک کنونشنل آرڈر میں کام کریں, لیکن میں نے کہا نا کہ سیکھ بھی آ جاتی ہے, اور کافی انہوں نے اپنے آپ کو مینڈ بھی کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں اپنے ایکسپوجر کو انہوں نے کافی ریگولیٹ کیا ہے. سو وہ ایک جنون کی کیفیت میں ہے, ہم اس کی قدر کرتے ہیں, اور اسے اب ڈسپلن میں بھی آنا پڑے گا, اس لیے کہ ہم رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, اور ہمیں آپس کے انتشار سے نکل کے خان جو ہے نا, اس ملک میں اگر ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر تختہ دار پہ لٹکایا جا سکتا ہے, اور اتنے سالوں کے بعد ہماری جوڈیشری کہتی ہے کہ ہی واز ناٹ گیون فیئر ٹرائل, ہمارے بھی لیڈر کی جان جو ہے نا وہ داؤ پہ لگی ہوئی. وہ سقراط کی طرح کہہ رہا ہے کہ میں زہر کا پیالہ پی لوں, وہ اس نے سندھی بلوچی پٹھان اس کی سیاست نہیں کی, فیڈریشن کی سیاست.
وہ کہتا ہے کہ میں اس قوم کو غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہوں, صرف ایک اللہ کے دائرے کار تک تلے لانا چاہتا ہوں, اور اسے پرائز دینی پڑے گی. وہ دے رہا ہے کہ یہ تو قید و بند کی صحبت. امام حسین کو لوگوں نے نہیں چھوڑا, تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. سو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ خان جو ہے نا وہ متقاضی ہے ہم سب کی یونیفارمٹی کا. مطلب ایک طرف وہ برطرف کر رہے ہیں کابینہ سے اور دوسری طرف اس کی منت یاد کر رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس نہ کرے. اسی وجہ سے انہوں نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا تاکہ اس کے ساتھ موج بڑھے یا برطرف کیوں کیا ہے؟ موج بڑھے یا آندھی آئے, جی دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. میں آپ سے بعد میں پھر بات کروں گا. سوچیں, یہ صرف آپ چیف منسٹر کی بات کریں, جی آپ ہمارے معزز منسٹر کی بات کریں, سامنے دیکھ آپ ہمارے معزز منسٹر کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ وہ وکٹم انہیں کون بنا رہا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں, سسٹم نہیں چلتا جب تک کہ سیکرٹری, جب تک گورنمنٹ انتظامیہ جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی کو ایکسپلائٹ نہیں کر. اس لیے ایک طرف اوپر بیٹھا ہوا گورنر پالیسی میں روڑے اٹکا رہا ہے, کنفیوژن گورنمنٹ کی مشینری بھی پیدا کر رہی ہے. اب جہاں تک گھر کے اندر بات ہے, پہلا آپ نے دیکھا کہ خود آپ کے سامنے آئے تھے معزز منسٹر, ہمارے معزز بیرسٹر صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی اور خان کا جو پیغام ہے وہ لے کر آئے تھے. پھر آگے ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹم ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. منطقی انداز میں ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے جو کہ حل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ضرور حل ہوگی. تو آپ یہ سمجھیں کہ وی آر اے وکٹم آف مینی تھنگس ایٹ دا مومنٹ. کون سے ہاتھ ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں, کون سی آزمائشیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو ہم ان کو میٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ. ہم بڑی جدوجہد کے ساتھ, آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم میں اختلاف ہے, آپ یہ سمجھیں کہ ہم میں تناؤ ہو سکتا ہے, ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. سیکٹروں سے کیا اختلاف ہے جو آج بھی وزیر اعلیٰ نے مطلب ایک نوٹیفیکیشن کے وہ سے سیکٹریوں کو تبدیل کیا ہے؟ تو دیکھیے آپ بات کو سمجھے نا, یہ دیکھیں سیکٹریز کو کیوں تبدیل کیا, تو وہ تو تابع ہے نا. تو یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے نا تابع. اگر تابع ان کے ہوتے تو ان کا چیف منسٹر چیف سیکرٹری ہوتا نا, اگر تابع ہوتے تو ان کا یہاں پہ آئی جی پی ہوتا نا. کدھر ہے تابع؟ یہ جو سسٹم ہے وہ سسٹم آپ کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے عوامی نمائندوں کو کتنی آزمائش. اب مجھے بتائیں نا سر اویسی کس نے بنایا؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں, کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ٹیچرز کو اپ گریڈیشن دو. کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے, جب فیصلہ کر دیا ہمیں درآمد کون نہیں کرا؟ آپ کی حکومت ہے. میری حکومت ضرور ہے, لیکن آپ نے تو بہت مشکل سے بیوروکریسی سے بھی جان چھڑائی تھی نا. اصل میں حکومت کس کی ہے اور ہم کس کی لانا چاہتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو بیوروکریٹس کی حکومت ہے, آپ کے اوپر تو فوجیوں کی حکومت ہے, آپ کے اوپر تو اداروں کی حکومت ہے. ہم تو عوامی حکومت لانا چاہ رہے ہیں. ہماری تو وہ جدوجہد ہے, ہمارے لیے تو مشکل سفر ہے. پہاڑ کے ساتھ سر تو نہیں ٹکرانا, پہاڑ کے اوپر رستہ بنانا ہے. ہم نے تابع لے کے آنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. ہماری حکومت ہے, میری حکومت ہے, میں چیف منسٹر ہوں, میرا چیف منسٹر کی چیف سیکرٹری میری مرضی سے کیوں نہیں لگ رہا؟ سوچیں ذرا آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں انہیں کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن وہ آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. میری حکومت ہے نا, میری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹیچرز کو ان کا حق ملے گا. کیوں نہیں مل رہا؟ نہیں مل رہا, میں عوام کو بتاؤں گا, ان کو بتاؤں گا کہ در حقیقت ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. سو آپ کی نظر ان پہ ہونی چاہیے. جب آپ ان پہ نظر کریں گے, ان کا محاسبہ شروع کریں گے, پبلک اوپینین ڈیولپ کریں گے, تو اس ملک کا نظام ٹھیک ہوگا. اس لیے کہ پبلک ریپرزینٹیٹیو کو تو آپ ہر وقت قابل مواخذہ رکھ سکتے ہیں, اس کے گریبان تک آپ کا ہاتھ ہے, لیکن آپ کا ہاتھ جو ہے چیف سیکرٹری تک ہے. آپ کا ہاتھ جو ہے ان بیوروکریسی کے سسٹم پہ ہے. میری مرضی ہے, میں فیصلہ نہیں کرتا. 20 سال آؤ, تمہارا بچہ آئے گا تو مر جاؤ گے, انصاف تمہیں ملے گا. واٹس ایپ کیا کہیں گے, فیض حمید تو گرفتار ہو کے کیا انصاف کی امید رکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیض حمید کا تو آپ نے بڑا زبردست کوشچن کر دیا, زبردست کوشچن کر دیا. سر وہ پشاور میں بیٹھا ہوا تھا, پھر اس کو تبدیل کر دیا, پھر میں کیا وہاں سے بھی وہ لابنگ کر رہا تھا. یہ تو آپ کی حکومت نے اس کو اختیار دیا تھا. جی
हमने डिबेट में नहीं जाना, जी। सवाल आपने करना है, जी मैंने आपको जवाब अर्ज करना है। ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं आता हूँ, बता मैं रहा आता हूँ। वो पहले फैज हमीद के हवाले से हूँ फैज हमीद अब आगे फैज हमीद के बाद देखो, फौज ने इतना बड़ा इकदाम किया है, उनका एक सिस्टम है, और अगर उन्होंने लॉ के मुताबिक अमल दरामद करके समझा है तो ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा वाक़या है। और इसमें अगर कोई जुड़े हुए नेटवर्क सामने आएंगे तो जवाबदेह होंगे। इंसाफ इंतकाम के लिए इंसाफ नहीं होना चाहिए कि आप इंतकाम के जज्बे से अपने लोगों के, आपको नेकनीयती के साथ ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए। काबिल तहसीन अमल है, अगर एलिगेशन लगी है, ड्यू प्रोसेस है, उससे फेयर डिफेंस मिलना चाहिए, ऑनेस्ट अप्रोच मिलनी चाहिए। जो लोग देखें, आर्टिकल 5 कहता है हमने ओबीडियंट होना है, हमने लॉयल होना है अपनी रियासत के साथ, और हमने वफादार होना है अपने आइन के साथ। सो यहाँ पे मामला ये है मेरे भाई कि फैज हमीद जो है, अब ड्यू प्रोसेस चलेगा, उसको राइट ऑफ डिफेंस हासिल होगा। जो लोग उसके साथ कनेक्ट होंगे वो भी इस प्रोसेस में आके काबिल मुआवजा ठहरेंगे, कानून पे अमलदारी हो, यही तो हम कहते हैं, यही तो हम चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू।